फिर आप मुसलमान क्यों हो रहे हैं? तो वो बेचारा कहता है बस मुसलमान हो रहे हैं, मुसलमानों को देखा हमने 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। आप हिंदुस्तान में क्यों मुसलमान नहीं हुए? जी वहाँ माहौल नहीं मिला मुसलमानों, या वहाँ के मुसलमानों में यहाँ के मुसलमानों में मुझे बहुत फर्क नजर आया। वहाँ हमारे दोस्त हैं, बैठे रहते हैं, गपशप चलती रहती है, चाय पीते रहते हैं, नमाजें अजान होती है, नमाज नहीं पढ़ते वो लोग मस्जिद नहीं जाते। तो हमें उनमें कोई फर्क नजर नहीं आया। यहाँ आया तो यहाँ हमने ये देखा, हमने ये देखा, हमने ये देखा, हमने ये। इन अरबों को देखकर वो महसूस करता है कि ये इस्लाम अच्छा है। हमारे मुल्कों के अंदर जो लोग हैं उनको देख कर कौन सा इस्लाम, और हकीकत नहीं। हम अपने मुल्कों में जिस इस्लाम को लेकर रहते हैं, अगर उस इस्लाम को देखा जाए कुरान और सुन्नत के आईने में, तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका इस्लाम सच्चा और साफ और सुथरा है। अक्सर शिर्क और बिदअत की गंदगियों में लिपटा हुआ वो बेचारा इस्लाम और उन जंजीरों में जकड़ा हुआ तकलीद और शिर्क और खुराफात जकड़ा हुआ बेचारा चीख रहा है, कोई उसकी फरियाद को नहीं मार रहा। और वो इस्लाम है जो आसमान से उतारा हुआ नहीं, बल्कि बाप दादाओं से हासिल किया गया इस्लाम। आप नमाज पढ़ते हैं, आप इसका इल्म हासिल करें कि आप नमाज क्यों पढ़ते हैं, क्या वजह है, आप इसकी जानकारी हासिल। एक आदमी जब जानेगा कि इस चीज के अंदर ये फायदा है, तो बताओ उससे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? आप शादी करते हैं और शादी के लिए बड़े उतावले होते हैं। हमारा नौजवान तबका बालिग हुआ, थोड़ा सा शऊर आया, थोड़ी सी दौलत आई, थोड़ा सा पैसा आया, माँ बाप ने अगर ताखीर की तो दोस्तों के जरिए, बाप के दोस्तों के जरिए, माँ की सहेलियों के जरिए, खालाओं के जरिए पीछे से पैगाम पहुंचाता है कि अब्बा से कहो कब हमारी शादी करेंगे, अम्मी से कहो कब लड़की देखेंगे। परेशान हो जाता है, क्यों? वो देखता है कि शादी में बड़े फायदे हैं। शादी करेंगे तो कपड़ा नहीं धुलना पड़ेगा, शादी करेंगे प्रेस के हुए कपड़े मिलेंगे, शादी करेंगे तो खाना पका हुआ मिलेगा, शादी करेंगे बीवी पाँव दबाएगी, बच्चे होंगे, शादी करेंगे, आराम ही आराम है, आराम ही आराम है। जहां अपनी शहवतों की आग बुझेगी वहीं पर अपना दुनिया का भी फायदा है। शादी करेंगे तो मोतबर बन जाएंगे, शादी करेंगे तो लोग हमारी इज्जत करेंगे, शादी करेंगे तो हमारे कंधों में भी बच्चे खेलेंगे, शादी करेंगे तो हम ज़िना से बच जाएंगे। खैर ये मामला तो बहुत कम लोग सोचते हैं कि शादी करेंगे तो हम बुराइयों से बच जाएंगे। हालांकि शादी करना भी ये इबादत है, क्यों? इस तरह की इबादत है कि अल्लाह का हुक्म है और उस हुक्म की तामील इबादत है। इस तरह से शादी करना इबादत है। क्यों? आदमी इससे अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करता है, आदमी इससे ज़िना जैसे भयानक और खतरनाक जुर्म से बचता है जिसकी सजा कत्ल रखी गई है, रज्म रखी गई है कि पत्थरों से मार मार करके उसे हिलाक कर दिया जाए। शादी इसलिए आदमी करता है। तो ये फवाइद उसके सामने होते हैं। किसी से भी आप पूछ रहे हैं आपने शादी क्यों की, तो एक नहीं वो सैकड़ों फवाइद बता देगा। आपने शादी क्यों की आप बता देंगे, आप बता देंगे, सब बता देंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आप नमाज क्यों पढ़ते हैं, बस ये पढ़ते हैं अल्लाह का हुक्म। अमा अल्लाह का तो हुक्म है, अल्लाह का हुक्म और भी है, वो क्यों नहीं करते? सिर्फ नमाज ही क्यों पढ़ते? अल्लाह का हुक्म ये भी है कि झूठ ना बोलो, अल्लाह का हुक्म ये भी है कि चोरी मत करो, अल्लाह का हुक्म ये भी है कि ज़िना मत करो, अल्लाह का हुक्म ये है कि बदकारी मत करो, अल्लाह का हुक्म ये है कि किसी का माल मत लूटो, अल्लाह का हुक्म ये है कि किसी को गाली मत दो, अल्लाह का हुक्म ये है कि किसी के हुकूक को मत खसम करो, अल्लाह का हुक्म ये है कि शिर्क भी ना करो, अल्लाह का हुक्म ये है कि बिदअत ना करो, अल्लाह का हुक्म ये है कि रसूल की इत्तिबा करो, अल्लाह का हुक्म ये है कि मेरी फरमाबरदारी करो, अल्लाह का हुक्म ये है कि मेरे नबी ने भेजा, मैंने अपने नबी को भेजा है, उस नबी की इताअत और इत्तिबा करो। आप वो क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं करते? आप झूठ बोलना क्यों नहीं छोड़ते? आप चोरी करना, नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ते हैं, चलो बेहतर, लेकिन नमाज पढ़ते भी हैं, चोरी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, ग़ीबत भी करते हैं, चुगली भी करते हैं, सूद भी खाते हैं, हराम भी खाते हैं, लोगों का माल भी गसब करते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं, बुराइयां भी करते हैं, बहुत सारे मार्केट के अंदर इल्ला मा रहमतुल्लाह। इस्लाम ने किसी भी चीज को अधूरा नहीं छोड़ा। जिन जिन बातों का हुक्म दिया है अल्लाह ने उसके पीछे कोई ना कोई फायदा रखा है। वो फायदा क्या है? आप वजू बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? आप कहोगे अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म तो है, लेकिन क्या अल्लाह ने ये नहीं बताया कि वजू बनाने का मकसद क्या है? रसूल ने ये नहीं बताया कि वजू के फायदे क्या है? अल्लाह बतलाए हैं। तू ही नादाम से करियो पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाके चाकिए दावा भी है। इस्लाम ने हर एक की मसलहतों को बतलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुसलमान क्यों होते हैं ये भी मौजूद है इस्लाम के अंदर, अल्लाह ने इसको बतलाया है।
لیکن مسلمانوں سنو، کان کھول کر کے سنو، اور ہوش کے ناخن لو، اللہ کی قسم، ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم بل ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو دیکھ کر تمہیں اپنی رحمتیں نہیں دے گا. تمہاری شکل و صورتوں کے اوپر تم مسکین بن جاؤ، چھچڑے بن کے گھومو اور کہہ دو اللہ ہمیں دے دے، ایسے نہیں ملتا. اگر تم مومن ہو، اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہارے مال و دولت کو دیکھتا. صورت بنانے والا وہی ہے. والذی یصورکم فی الارحام، والذی یصورکم فی الارحام کیف، وہ اللہ وہ ہے جو تمہاری شکل و صورتوں کو ماں کے رحم میں بناتا ہے جیسے چاہتا. اسے کیا ضرورت ہے تمہاری شکل و صورتوں کو دیکھنے کی؟ ولا الی اموالکم ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. معافی دینے والا وہی ہے جس کو چاہتا ہے حساب دیتا ہے. تمہارے مال و دولت کی دھوس اس کے اوپر، تم بڑے مالدار ہو، چلو یہ بہت بڑا بندہ ہے، وڈیرا ہے، چودھری ہے، بہت بڑا پردھان ہے اپنے گاؤں کا، اپنے محلے کا بہت بڑا لیڈر ہے، پریزیڈنٹ ہے، یہ ہے، فلاں ہے، فلاں وزیر ہے. تو یہ اللہ فرماتا ہے وَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تمہارے ایمان کو سب سے پہلے دیکھتا ہے. کس کو دیکھتا ہے؟ ایمان دیکھتا ہے. تم پھٹے پرانے پہنے رہو، پیروں کے اندر کپڑے لپیٹ کر کے چلو، تمہارا ایمان اگر صحیح اور سلامت ہے، اللہ کے ہاں تم بڑے بڑے کافر اور مرتد اور باغی شہنشاہوں سے کہیں زیادہ عظیم اور کہیں زیادہ بلند و بالا. مکے کا سردار ابو جہل، اس کا نام ابو جہل نہیں تھا، اس کا نام ابو جہل نہیں تھا، عمرو بن ہشام تھا اس کا نام. اسے ابو الحکم کہا جاتا تھا مکے کا. جو فیصلے ابو جہل نہ کرتے اسے کوئی ہاں کرنے والا مکے کے اندر، جن فیصلوں کے اوپر وہ صاف کر دے، دستخط کر دے، اس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں. وہ تھا متکبر کا باپ کہلایا جاتا تھا، لیکن ایک بے ایمانی کی وجہ سے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے اسلام نے اسے ابو جہل کہا. قریش کا جوان، رانا، تندرست، بہادر، شجاع، گھڑ سوار، میدان کارزار کے اندر ڈٹ جانے والا ابو جہل. اور وہی غلام تھے حضرت بلال حبشی، کالے کروٹے غلام. لیکن اللہ اکبر، اسلام نے وہ مقام دیا، اللہ کے ہاں وہ درجہ حاصل کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر کفار قریش تماشا دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر حیرت زدہ ہیں، اور نبی نے کالے کروٹے غلام کو خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کلمہ توحید کی صدا بلند کرنے کا حکم. سب کی گردنیں جھک گئیں، رعونت زدہ، متکبر، مغرور وہ لوگ جنہیں ناز تھا اپنے مال پر، اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنے حسب، اپنے نسب، اپنے جان، اپنے جلال، اپنے مرتبے پر، ایک ان کے پیروں سے کچلا ہوا، نچلا ہوا غلام آج کعبے کی چھت پر، جسے کعبے کے اندر کعبے کو چھونے تک کی اجازت نہ تھی، آج وہ کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر کلمہ صدائے توحید بلند کر رہا ہے. یہ مقام کس نے؟ اللہ رب العزت ایمان دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں کان کھول کر کے سنو، ڈھیر سارے پیسے کما لینا کامیابی نہیں، بہت سارے بلڈنگیں بنا لینا کامیابی نہیں. کامیاب کون ہے؟ قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا. کامیاب وہ ہے جو اپنے ایمان کو تمام شرک، بدعت اور معصیت کی گندگیوں سے پاک و صاف کر لیتا ہے، تزکیہ اور تقوی اختیار کرتا ہے. وہ کون ہے؟ ذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کی حمد و ستائش اور اس کی تعریف میں رتب اللسان رہتا ہے. ہمیشہ اللہ کا شکر، اللہ کا ذکر اپنی زبان کو جاری رکھتا ہے. فصلى، اور نماز بھی پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. کامیاب ہو گئے وہ مومنین
جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی جب خاصیت کا آپ کو پتہ چل جائے گا، میں نے بتایا ابھی چھوٹی سی مثالیں دے کر کے، میں اس کو مکرر نہیں کرنا چاہتا، کہ آپ کو کسی بھی چھوٹی سی چیز کی خاصیت کا پتہ چل جائے، آپ فوری طور پر شوق سے اس کی طرف بڑھتے ہیں، اس کو حاصل کرتے ہیں۔ میں نے شادی کی مثال دی، اس کے فائدے بتائے، نوجوان اس وجہ سے اس شادی کرتا ہے، دیکھتا۔ آج ہم جو بے نمازی ہیں، آج ہم جو بدعقیدہ ہیں، آج ہمارے اندر جو اسلام کی محبت نہیں، آج ہم جو بد کردار ہیں، بد اخلاق ہیں، بد زبان ہیں، آج ہم جو برے معاملات کرنے والے ہیں، آج ہم جو دنیا پرست بن چکے، آج ہم جو لوگوں کی تقلیدوں کے اور لوگوں کے پیچھے چلنے لگے، آج ہم جو دنیا کی نظروں میں ذلیل الرسوا ہو گئے، میرے عزیزوں جانتے ہو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ نہ ہمیں اسلام کی خاصیتوں کا پتہ ہے، نہ نماز، جو بے نمازی ہیں نماز سے فائدے کیا ہیں ان کو اس کا پتہ نہیں، روزوں سے فائدے کیا ہیں اس کو پتہ نہیں، اسلام کے ان اصول اور قانون کے اوپر عمل کرنے اور انہیں نافذ کرنے کے فائدے کیا ہیں ان کو اس کو پتہ نہیں ہے۔ اگر پتہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ اور جن برائیوں میں ہم ملوث ہیں، اگر ان برائیوں کے نقصانات اور بھیانک خطرناک جو اس کے انجام ہیں، اگر ان کا پتہ چل جائے تو ہم کبھی بھی ان برائیوں کی طرف بھی اپنے قدموں کو، اس کا ہمیں علم نہیں۔ اس وجہ سے ہم بالکل بکچوٹ کی طرح حرام بھی کھا رہے ہیں، حلال بھی کھا رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، نماز بھی، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلموں کے راہ اور طریقے کے اوپر چل رہے ہیں۔ ہمیں صحیح اور غلط کا، حق اور باطل کی تمیز کرنے کا کوئی ہم کو شعور نہیں، اور یہ شعور ہماری غلطی نہیں ہے، یہ آپ کی غلطی ہے۔ کس کی غلطی ہے؟ آپ کی غلطی۔ آپ کی غلطی یہ ہے، آپ کی ہو یا آپ کے والدین کی ہو یا آپ کے معاشرے اور آپ کے سماج کی ہو، جہاں کہیں بھی یہ رہتا ہے، ہر انسان کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے۔ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ کو شروع سے ہی بے دین رکھنے کی کوشش کی گئی، یا آپ کے ماں باپ نے آپ کو دیندارانہ ماحول نہیں دیا، یا آپ جس محلے اور جس مسجد کے اندر نماز، جس مسجد جو آپ کے محلے میں تھی، آپ نے کبھی اس کے اندر قدم نہیں رکھا، آپ نے کسی عالم دین کی صحبت نہ اختیار کی، آپ نے کسی اہل علم کی مجلس میں آپ نہ بیٹھے، آپ برے لوگوں کی صحبتوں میں بچپن سے رہے، یا آپ کے اوپر شیطان نے ایسا قبضہ کیا ہوا ہے کہ آپ سننے کے روادار نہیں۔ بہت سارے اسباب اور بہت سارے اس کے وجوہات ہو سکتے ہیں، ہماری غلطی نہیں۔ ہم تو چیخ کے بتلا رہے ہیں، مسجد کے اندر اعلان بھی کر رہے ہیں، لوگوں آؤ، اسلام کی بات ہوگی، قرآن کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی۔ لوگ ہیں کان میں انگلیاں رکھے، ہنستے ہوئے، گپے مارتے ہوئے، جوتے کے کھاتے ہوئے بھاگ رہے ہیں۔ بھاگو آج، بھاگو، جاؤ۔ کل کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اس دن کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ این المفر، اس دن کہاں بھاگ کے جاؤ گے جب رب الجلال تمہارے سامنے چلو فرما اور اللہ تم سے ان نعمتوں کا حساب لے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ نعمتیں جو تم اللہ کی پا رہے ہو، استعمال کر رہے ہو، کیا سمجھتے ہو ایسے ہی تمہیں جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ نہ، اللہ رب العزت عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، وہ کسی کو جنت میں بھی ڈالے گا تو اس کا انصاف، اور کسی کو جہنم میں بھی ڈالے تو اس کا انصاف ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں فرماتا اور نہ فرمائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ نعمتیں جو اللہ رب العزت نے تمہیں دی ہیں، آنکھ کی، کان کی، پیروں کی، ہاتھوں کی، یہ جو احسانات ہیں، انہیں تم معمولی نہ سمجھو، یہ بڑے قیمتی ہیں۔ یہ بولو بڑے قیمتی ہیں۔ جو ہم کو 10 کروڑ مل جائے، 1 کروڑ مل جائے، 50